میں آتے تھے اور جہاز کے اندر ان کا انتقال ہو. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تھا, وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل کی سنت کے مطابق دیا گیا. اللہ کی رحمت سے نگران شورا وہاں موجود تھے, انہوں نے جنازہ پڑھایا. دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جنازے میں شرکت, دعوت اسلامی کا مرکز فرینکفرٹ فیضان مدینہ میں یہ سب ہوا. مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری جو فیونرل تھا یا آخری جو ان کے جو رسمیں تھیں وہ تو بہترین ہو گئیں, لیکن ہم سب کو وہ ایک پیغام دے کر گئے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں, یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر. آپ میں سے بہت سارے لوگ قبرستان گئے ہوں گے, جانا چاہیے. شب برات سنت ہے قبرستان, رشتہ داروں کی قبریں ہوتی ہیں, مرحومین کی قبریں ہیں, جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنی چاہیے. لیکن 2 باتیں قبرستان کے حوالے سے بھی عرض کر دوں. قبرستان جب بھی جائیں, اگر آپ کی کسی ریلیٹیو کی قبر ہے اور وہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو کئی قبریں پھلانگ کر پیر رکھ کے وہاں جانا پڑے گا, تو پھر نہ جائیں, کیونکہ قبر پر پیر رکھنا ناجائز ہے. بلکہ ایسے راستے پر چلنا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اب راستہ بنایا گیا, وہاں بھی چلنا حرام ہے, تو نہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ باہر ہو کے فاتحہ پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کا معنی بھی بڑا عبرت والا ہے. بات پتہ کیا ہے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا. اگر صرف اس ایک دعا کو سمجھ جاؤ نا تو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. دعا کیا ہے یاد بھی ہوگی آپ کو. السلام علیکم یا اہل القبوری, کیا معنی ہے, اے قبر والوں تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا ونحن بالاثر, تم پہلے چلے گئے ہمیں پیچھے آنا ہے. یہ پیغام ہے اس دعا میں کہ قبریں دیکھ کر یاد کرو کہ یہ چلے گئے اب تم نے جانا ہے. قبرستان جاتے ہیں پھر بھی چہرے پہ ہنسی ہے, پھر بھی انجوائمنٹ ہے, پھر بھی موبائل فون ہے. قبر کی کسی کو تدفین ہو رہی ہوتی ہے نا تو باہر وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, گپے لگا رہے ہوتے ہیں, بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یار قبرستان جا کر تو یاد کر لو کہ کل میری باری آنے والی ہے. عبرت جس کو کہتے ہیں میسج لینے کا انداز ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت کے مدنی پھول لیتے تھے, لیکن ہمیں عبرت لینا نہیں آتا ہے. اب ذرا سوچیں. اچھا چلیں اس دعا میں ایک اور بات بھی سیکھ لیجئے. ماشاءاللہ وہی والی بات ہے نا, جو چیز سیکھنے کو مل جائے تو سیکھ لینی چاہیے. تو سیکھنی کیا ہے کہ اس میں کیا میسج ملا, دعا کیا ہے, دوبارہ دہرائیے گا. السلام علیکم یا اہل القبوری. واہ بھائی واہ, مسئلہ تو حل ہو گیا اس دعا میں. حدیث پاک کی دعا ہے یہ, مشکات شریف میں دعا موجود ہے. اے قبر والو تم پر سلام ہو. قبرستان میں سارے اللہ کے ولی ہیں, بتاؤ نا, سارے ہی صحابہ ہیں, سارے ہی جنتی ہیں. ہمیں کیا پتا ہے, شرابی کی بھی قبر ہے, کبابی کی بھی قبر ہے, نمازی کی بھی قبر ہے, نیک کی بھی قبر ہے, گناہ. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مگر عام مسلمانوں کو حدیث کیا بتا رہی ہے, یا اہل القبور, اے قبر والو تمہیں سلام ہو. بڑا سمپل سوال ہے, جب قبر والوں کو یا اہل القبور کہنا دعا سے حدیث سے ثابت ہے, ہم ادھر اگر اللہ کے ولی کو یا غوث اعظم کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے, یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے. آپ تو گناہ گار کو یا اہل القبور کہنے کی اس دعا میں اجازت ہے, ہم تو اللہ کے نیک بندوں, اولیاء, صحابہ, اہل بیت کو پکارتے. پتہ نہیں کیوں ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ چلے ایک مسئلہ بھی میں نے کہا عقیدے کا کلیئر کر دوں. ایک بڑی پیاری دعا آج میں نے بھی پہلی بار پڑھی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, علم ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور دعا کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب الاجسادی البالیتی والعظامی النخرتی التی خرجت من الدنیا وہیا بکا مؤمنتن ادخل علیہا روحا من عندکا وسلاما منی. اب اس کا پہلے ترجمہ سنیے گا, پھر میں اس کی فضیلت بتاؤں. اے اللہ, اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب, جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے. اچھا, یہ دعا جو ہے اس کی جو فضیلت ہے شرح الصدور میں ہے
کہ جو بندہ قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے تو حضرت آدم سے لے کر دعا پڑھنے کے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے یہ سب دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. یعنی اربوں مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، اس کیونکہ ہم نے سب کے لیے دعا کر دی نا، تو وہ مردے بھی جو دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گئے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. تو یہ شرح الصدور بڑی کمال کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھی، اور انہوں نے اس میں یہ دعا لکھی ہے. دیکھیں جہاں ثواب کا موقع ملے، جہاں برکت کا موقع ملے اسے اچیو کرنا چاہیے. فوراً ہی اگر کوئی اسکیم آتی ہے، فلاں بورڈ آتا ہے کہ یار یہاں یہ بار کیا آج کل کہتے ہیں وہ کوڈ یوز کر لو تو آپ کو اتنا % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، بندہ فوراً کوڈ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، فوراً پکچر کھینچ لیتا ہے کہ یار یہ والے کوڈ سے یہ والی ویب سائٹ پہ فائدہ ہوگا. میں بھی چھوٹا سا ایک کوڈ ہی بتا رہا ہوں بھائی ہیں، اور علماء کرام اور بزرگان دین کی ہیں اس کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھ لو قبرستان میں جا کر، اور دعا ہی ہے نا، اس پہ حرج تو کوئی نہیں ہے، تو سب جانے والوں کے لیے دعا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس طرح نیکیاں کمانے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا ہو جاتا. تو بہرحال آج ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. شب برات جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں آپ کو ان کا واقعہ سناتا ہوں. آپ سے بڑا کون سا صحابی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کس کے جنتی ہونے میں شک آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو قطعی جنتی بھی کیسے ہے کہ نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی، بلکہ کتنی بار بشارت سنی. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار پتہ کیا فرمایا؟ دیکھیں کیسا پیار ہے. ایک بار نبی پاک تشریف لائے صحابہ کرام میں، سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں آج دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے. کیا ساتھ ہے. اچھا پھر ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں، چلے یہ بھی بہت سیکھنے کو ملے گا آپ کو. ہم انسان کی قبرستان جاتے ہو نا، ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ محاورہ سنا ہے نا، یہ صحیح محاورہ ہے. بندہ دفن وہیں ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جس ہمیں جب بنایا گیا نا، ہم مٹی سے بنے نا، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس کی تدفین ہونی ہے. آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا. پھر ایک مجھے ہمارے اسی طرح کے دوست یاد آ گئے، تھوڑے دنوں پرانی بات ہے، کافی عرصے سے وہ کینیڈا میں رہتے تھے، بڑے بیمار تھے، بڑے مسائل ان کے چل رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ یار آپ تھوڑے دنوں کے لیے پاکستان بھی آ جائیں. وہ پاکستان آئے اور آتے ہی دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو سب کہتے تھے یار ان کی مٹی یہاں کی لکھی ہوئی تھی. ایسا ہی نا، ایسا آپ کے ساتھ سنا ہوگا، بندہ کہیں جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی. اب ذرا ایمان افروز بات سنیں، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جان قربان. کہاں پر روزہ ہے ان کا؟ کس کے ساتھ ہے؟ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے نا. علماء کہتے ہیں جس مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا نا، اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی تخلیق ہوئی تھی. ان کو تو اس وقت چن لیا گیا تھا، اور وہیں جبھی تو دیکھیں نا روضہ رسول میں پیارے آقا کے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. نبی پاک کے ساتھ جلوہ فرمائے تو حضرت ابو بکر صدیق اس قدر بڑا مرتبہ. مگر خوف خدا دیکھو یار، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے صبح و شام گناہ کریں اور شرم نہیں آتی، قبر یاد نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد نہیں آتا. صدیق اکبر کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آخرت کے احوال پر غور و فکر کر رہے تھے. خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک انداز میں قیامت قائم ہوگی، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، جنت اور دوزخ کا معاملہ. آپ غور کر رہے پھر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ قطعی جنتی جن کی صدقے جنت میں جائیں گے، حضرت صدیق اکبر. لیکن اتنا خوف ہوا نا تو پھر کیا ہوا؟ آیت کریمہ نازل ہوئی. سورہ رحمان میں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، مگر اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ دس از دا ریزن وائی دس آیت ریویل، یہ آیت نازل ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے
اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ جو فیئر